اللہ تعالیٰ کسی کے رزق اور روزی کے حوالے سے بند کر دیں تو کیا اس پوری کائنات میں اس زمین پر کوئی ایسا ہے کہ اس روزی کو کھول دے؟ کیونکہ ہم اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رزاق ہے، اللہ تمام مخلوقات کو رزق دینے والے ہیں۔ تو انسانوں کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، بھئی تم اس رب کی طرف کیوں نہیں آتے جو تمہارا رازق ہے، اور ایسا رازق ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رزق انسان کے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے جیسے موت۔ تو یہاں پر یہ اللہ رب العزت اہل زمین کو، انسانوں کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ اس رازق کو چھوڑ کے کہاں جاؤ، اور پھر فرما رہے ہیں بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں اڑے بیٹھے ہیں، یعنی وہ اس رزاق پر، اس رازق پر ایمان نہیں لاتے، اپنی سرکشی اور نفرت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندا چلتا ہے وہ زیادہ راہ راست پہ ہے، وہ زیادہ سیدھی راستے پر ہے، یا وہ جو راستے پر سیدھا چلا جاتا ہے؟ اس میں جو فرمایا گیا نا اوندے منہ چلنا، یہ اللہ رب العزت کا استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو راہ ہدایت چھوڑ کر کجروی کا، ٹیرے پن کا، ضلالت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس میں اس بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنی ضلالت، گمراہی اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں پھینکتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ بندہ جو منہ کے بل چل کے، اس کو منہ کے بل گھسیڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، یا وہ دنیا میں حقیقت حال کو جاننے کے باوجود ضلالت اور گمراہی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے ہدایت اور روشنی کے راستے کو چھوڑ کر، تو کیا وہ شخص زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ راہ راست پہ ہے، یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر سیدھا چلا جاتا ہے؟ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس کو ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کے فرق اور امتیاز کو انسانوں کے سامنے کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ کیا وہ جو منہ کے بل اوندا چلتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ صحیح راستے پہ ہے، یا وہ جو چلتا ہی سیدھا ہے اور اس صراط مستقیم پہ چلتا ہے جس پر چلنے پر اللہ نے کامیابی اور فلاح کا وعدہ کیا؟ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں کل، فرما دیجیے، هو الذی، وہ ذات، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے اس نے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، مگر بہت ہی کم شکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانی اعضاء میں سے 3 کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 کان، نمبر 2 انسان کی آنکھ، نمبر 3 دل۔ اس سے پہلے کہ اس بات کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی چیز کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کو خواص خمسہ دی ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں 5 سینسز دی ہیں۔ ان میں ایک ہے دیکھنے کی، نمبر 2 سننے کی، نمبر 3 سونگھنے کی، نمبر 4 چکھنے کی، اور نمبر 5 چھونے کی۔ اور ان 5 سے انسان کوئی نہ کوئی ضرور استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، کانوں کو سننے کے لیے، زبان کو کھانوں کے ذائقے چکھنے کے لیے، اور ناک کو چیزوں کی خوشبو اور بدبو کا امتیاز اور سونگھنے کے لیے، اور لمس، چھونے کی طاقت انسان کے پورے جسم کے اندر ہے، اور اس کا مرکز انسان کا ہاتھ ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، نرم ہے، سخت ہے، ان چیزوں کو جانچنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر ان 5 میں سے 2 کا بطور خاص ذکر کیا، اور تیسری جو ان کے علاوہ ہے وہ ہے دل۔
ان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ عموماً ہدایت، رہنمائی، روشنی، صراط مستقیم کو بندہ جانچتا ہے یا دیکھنے کے ساتھ یا سننے کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ۔ کان میں کوئی اچھی بات پڑی، کوئی ہدایت کی بات پڑی، کوئی فلاح کی بات پڑی، کوئی خیر کی بات پڑی، تو فوراً بندہ اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کر کے اپنے لیے نجات اور کامیابی کا راستہ یا آنکھوں کو دیکھنے کے ساتھ استعمال کر کے دیکھتا ہے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ اور پھر ان تمام اعضاء کا مرکز ہے دل۔ دل کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ صحیح رہے تو سب کچھ درست، جب یہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب۔ الا وہی قلب، آپ فرماتے ہیں وہ انسان کا دل ہے۔ اب دل کے اندر فطور آ جائے تو کوئی بھی اس کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا جب تک رب نہ چاہے، اور اگر اسی دل کے اندر ہمدردی آ جائے، خیر آ جائے، بلائی آ جائے، تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابیوں کو سمیٹنے والا بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں، کہہ دو اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، جس کے ذریعے سے تم خیر اور شر کا فیصلہ کرتے ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں وہ شکر کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دو اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اس کے پاس جمع کر کے لائے جاؤ گے۔ پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے، لا واہی قلب، آپ فرماتے ہیں وہ انسان کا دل ہے۔ اب دل کے اندر فطور آ جائے تو کوئی بھی اس کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا جب تک رب نہ چاہے، اور اگر اسی دل کے اندر ہمدردی آ جائے، خیر آ جائے، بلائی آ جائے، تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابیوں کو سمیٹنے والا بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں، کہہ دو اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، جس کے ذریعے سے تم خیر اور شر کا فیصلہ کرتے ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں وہ شکر کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دو اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اس کے پاس جمع کر کے لائے جاؤ گے۔ پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے انسانیت تقریباً جس کی آبادی کہتے ہیں 7 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے، اور جیسے کہ آج کے تحقیق اور انسان کی ایجادات کہتی ہیں، اور کہ اس وقت دنیا میں 7 بر اعظم ہیں اور 1.5 ملک ہیں جن کی تعداد 200 سے بھی زیادہ ہے۔ اب سارے کے سارے انسان کسی ایک جگہ نہیں بسے ہوئے، کوئی یورپ کا رہائشی ہے تو کوئی افریقہ کا شہری ہے، کوئی امریکہ کا رہنے والا ہے، کوئی ایشیا میں رہتا ہے۔ یہ سارے انسان اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، سب کے سب دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تو پھر سوائے وہی بچے جنہوں نے راہ ہدایت کو اختیار کیا، جو کشتی نوح میں سوار ہوئے، جو اللہ پر ایمان لائے، باقی ساری انسانیت کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام پہلے ابا جی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام دوسرے ابا جی ہیں، تو لہٰذا ان کو ثانی آدم یا ثانی ابو البشر، انسانوں کے باپ کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ہو یا ان کے بعد نوح علیہ السلام ہو، ان کی اولاد ہو، ساری پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ تقسیم ہے زبان کے اعتبار سے، تقسیم ہے نسل کے اعتبار سے، تقسیم ہے رنگ کے اعتبار سے، تقسیم ہے برادری اور قبائل کے اعتبار سے، تقسیم ہے مذاہب کے اعتبار سے، تقسیم ہے نظریات اور افکار کی بنیاد پہ۔ لیکن کیا ہے، یہ جتنی مرضی پھیل جائے، جتنی مرضی جس حوالے سے بھی تقسیم ہو جائے، کوئی آخرت کو مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، کوئی اللہ کو مان رہا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مان رہا، کوئی اللہ کی وحدانیت کو مان رہا ہے، کوئی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہا، کوئی بت پرستی میں مبتلا ہے، کوئی اللہ وحدہ لا شریک کا عابد ہے،
کوئی اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو مان رہا ہے، اور کتنے ہیں جو نہیں مان رہے۔ سارے پوری کی پوری ارض میں بکھرے ہوئے ہیں، مختلف شکلوں والے، صورتوں والے، نظریات والے، عقائد والے، افکار والے، رنگوں والے، نسلوں والے، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سب کو ایک دن اس کے پاس جمع کیا جائے گا، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، جس کی مختصر سی منظر کشی کرتا ہوں تو آج کے درس کو اختتام کروں۔ اگلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتے ہیں نا قیامت کب آئے گی، یہ کب، اگلی بات انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ملک کو ختم بھی کریں گے۔ تو لہٰذا منظر کیا ہوگا؟ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ حکم دے گا اسرافیل کو کہ جناب سور پھونکے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اسرافیل اپنے منہ میں وہ بگل لگایا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے منتظر ہے کب وہ سور پھونکیں، جو پھونکنے کا حکم ہو سور پھونکیں گے، قیامت کا منظر ہوگا۔ ہر چیز تہس نہس کر دی جائے گی، ہر چیز جہاں پہ ہوگی سب ختم، پہاڑوں کا وجود ختم، آسمان تہ و بالا کر دیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ پہنچ کر شدت انتہا کی ہو چکی ہوگی۔ یہ ہے پہلا سور، ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو ختم کر دیا جائے گا۔ 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم فرمائیں گے دوسرا سور پھونکنے کا، دوبارہ پھونکا جائے گا۔ جو انسان جہاں جہاں پر بھی دفن کیا گیا ہے، کوئی جلایا گیا ہے، کوئی دفنایا گیا ہے، کسی کو حشرات الارض کھا گئے ہیں، کسی کو درندے کھا گئے ہیں، کوئی ڈوب کے مر گیا ہے، جہاں جہاں بھی ان کا اخیر پہنچا ہوا ہے وہ سارے ایک میدان محشر میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر معاملہ شروع ہوگا حساب کتاب کا، جس کے متعلق پوچھا جاتا ہے بار بار۔ ہم بھی سوال کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی سوال اٹھ رہا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، یہ وقت کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ یہ کہتے تو تنزن ہے، اگر یہ ایمان لاتے تو ان کو یقین ہوتا کہ یہ وعدہ آئے گا، یہ دن آئے گا، لیکن یہ کرتے ہیں تنزن، یہ کرتے ہیں استہزاءً، مذاقت۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، ان سے کہہ دو اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس کی خبر تو صرف اللہ ہی کو ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بہرحال میں تو تمہیں صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں، میں نذیر ہوں، میں بشیر ہوں، میں شاہد ہوں، میں سراج منیر ہوں، میرا کام صرف اتنا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت اور میدان محشر کا معاملہ کب ہوگا۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا